علیکم، میرا نام ممتاز خان ہے۔ یہ خان ٹی وی ہے۔ مسلمانوں کی ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ سچ نہیں بولیں گے۔ سچ کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ انصاف کا تعلق سچ سے ہے۔ سچ بولیں گے تو انصاف ہوگا۔ جھوٹ بولنے والے کے لیے اللہ نے ہدایت نہیں رکھی۔ سچ سے ہدایت اور ہدایت سے انصاف اور انصاف سے ترقی ہوتی ہے۔ اقرا کا مطلب علم حاصل کرو۔ علم سے اللہ کی معرفت، ذکر اور اللہ کا تعلق حاصل کرو۔ عبادت اور مخلوق کی خدمت سے اللہ کی مدد لو۔ اللہ کے حکم، حضور کے طریقے پر کامیابی کو حاصل کرو، ورنہ اگر سچ نہیں بولو گے تو آپس میں لڑ کے ختم ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک دوسری قوموں کو آپ پر مسلط کر دیں گے۔ اب ہم دیکھ لیں ہماری زندگی کیا ہے۔ غلاموں کی زندگی ہے۔ قرضہ کتنا ہے ہمارے اوپر۔ کوئی بھی مسلمان ملک ایسا نہیں ہے کہ جو کسی بڑے طاقتور ملک سے مقابلہ کر سکے یا اپنی حفاظت ہی کر سکے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کی زندگی جو ہے اس کا اینڈ جو ہے وہ قبر ہے، اور ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے قبر میں جانا ہے، اور قبر میں جانے سے پہلے اپنے رب کی بات کو مان کر زندگی گزارنی ہے۔ اللہ پاک نے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہو گئے، تو اس کے بعد جو کچھ بھی دین کے اندر ایڈیشن کی گئی، شامل کیا گیا، مکمل چیز کے اندر کوئی چیز شامل نہیں ہوتی، یا اس کے بعد جو بھی ہوا وہ تاریخ اسلام ہے، وہ تاریخ پہ بات ہوتی ہے، اور تاریخ کو فالو کرتے ہیں آپ، دین اسلام کو فالو نہیں کرتے۔ اس لیے مسلمانوں کا فوکس، مسلمانوں کا دھیان اس سے ہٹ گیا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کریں، آخرت کے لیے کچھ کریں، اپنی قبر حشر کے لیے کچھ کریں۔ اب مسلمانوں کا دھیان کیا ہے کہ دنیا کو کیسے حاصل کریں۔ دو گروہ ہیں مسلمانوں کے۔ ایک گروہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی معرفت دیتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو لوگوں کو انسانوں کی طرف بلاتا ہے، اور جو انسانوں کی طرف بلاتا ہے وہ انسانوں کو ہی رب بنا کے پیش کرتا ہے کہ یہ تمہارے سارے مسائل حل کر دیں گے۔ رب صرف اکیلے اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ اللہ نے قرآن کی پہلی آیت میں سورہ فاتحہ میں کہہ دیا کہ اے انسانوں، تمہاری زندگی کا مقصد ہے کہ تم میری تعریف بیان کرو، مجھ سے تعلق بناؤ، میرا ذکر کرو، اور مجھ سے مانگو، اور مجھے اپنا رب سمجھو کہ تمہارے جتنے دنیا آخرت کے معاملات ہیں سارے میں حل کروں گا، اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں حل کر سکتی۔ اگر صرف رزق کا لے لیں، یہ ہوا جو ہے کوئی دے سکتا ہے دنیا میں؟ پانی کوئی دے سکتا ہے ہمیں دنیا میں؟ ہر مسلمان کو قرآن کی 3 یہ آیات ضرور سمجھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچ بولو، سیدھی سچی بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال ٹھیک کر دوں گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک میں کہ اگر تم اپنے اعمال ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو تمہیں سچ بولنا ہوگا، اور گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہو تب بھی سچ بولنا ہوگا۔ اس کے بغیر نہ تمہارے اعمال ٹھیک ہوں گے، نہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ ہم نمازیں بھی پڑھیں، ہم حج بھی کریں، ہم روزے بھی رکھیں، ہم خیرات بھی کریں، مگر اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہم منافق ہو جائیں گے، اور منافقت کو اللہ پسند نہیں کرتے، کیونکہ جو ہم کہیں وہ ہم کریں اس کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، تو اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری آیت قرآن کی، یا ایھا الذین آمنوا قولوا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ آج ہم اپنے فائدے کے لیے جھوٹوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم روتے ہیں کہ یہ ملک کی ترقی نہیں ہو رہی، ملک پر لون ہو گیا اور ہم مسلمان پیچھے رہ گئے۔ اس لیے رہ گئے جب تک مسلمان سچ نہیں بولے گا، اور جب تک سچ کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، سچ کا ساتھ نہیں دے گا، یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر ہم غلام قوم بنیں گے، اور بنے ہوئے ہیں ہم۔ اس کے بعد اللہ پاک نے صاف کہہ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یہدی، اللہ ہدایت نہیں دیتا، من ہوا جو ہو، کاذبن جھوٹا، کفار اور ناشکرا۔
اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹے ہوں، ناشکرے ہوں۔ ناشکرے وہ جو دین کو قبول نہیں کرتے، ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہدایت انہیں دیتا ہے جو سچ بولتے ہیں۔ سچ کے بغیر کوئی عمل ہمارا قبول نہیں ہے، ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے، جیسے معاشرے میں آج جھوٹ عام ہے، تو ہمیں کوئی خالص چیز نہیں ملتی بازار سے۔ 1 لیٹر دودھ نہیں آپ کو ملتا بچوں کے لیے اپنے خالص۔ گوشت آپ دیکھ لیں، کتے کا گوشت، گدھے کا گوشت، مردار کا گوشت، سب یہ قوم کھاتی ہے، پتہ نہیں چلتا انہیں، بار بار پکڑے جاتے ہیں لوگ کہ وہ یہ کر رہے ہیں، مردار بھی کھلا رہے ہیں، بیمار جانور کھلا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سسٹم وضع نہیں کیا گیا۔ پھر ہماری عزتیں اب محفوظ نہیں رہیں، کیونکہ مجرموں کو سزا نہیں دی جاتی۔ اس معاشرے میں جب تک سچ نہیں ہوگا، مجرموں کو سزا نہیں ملے گی۔ جس معاشرے میں سچ نہیں ہوتا، وہاں وکیل دونوں طرف کا کیس لیتا ہے، جھوٹے کا کیس بھی لیتا ہے، اور ایک وکیل سچے کا لیتا ہے، ایک جھوٹے کا لیتا ہے، پیسے دونوں سے وصول کرتے ہیں، اور پیسے وصول کر کے کیس بھی لڑتے ہیں۔ دونوں کو معلوم ہوتا ہے کہ سچا سچ کیا اور جھوٹ کیا، اور دونوں کیس لڑتے ہیں، اور گواہ بھی جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیتے ہیں۔ پھر جج جو ہے وہ کیسے انصاف کرے گا؟ تو یہاں کبھی انصاف نہیں ہوگا جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے۔ سمجھ لیں، ہر مسلمان کو چاہیے وہ سچ بولے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نکل گئے۔ اگر آپ سچ بولیں گے تو اسلام کے دائرے میں رہیں گے، جھوٹ بولیں گے اسلام کے دائرے سے نکل جائیں گے، کوئی بچت نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ ہمیں سمجھنے، سوچنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔